الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طالب علموں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی دو آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہیں۔ اج دی مجلس دے اندر ان آیات کریمہ دا ترجمہ اور تفسیر بیان کیتا ویسی گزشتہ درس دے اندر آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ دے اندر کفار دا انجام بیان فرمائے کہ کافر لوگاں کو جمع کر کے جہنم دی طرف لے جایا ویسی اور انہاں دے اپنے اعضاء انہاں دے خلاف گواہی دے سن یکسن اپنے کھال کو اپنی جلد کو کہ تساں تو سارے جسم دا حصہ ہی وے تساں سارے خلاف کیوں گواہی دین دے وے تو اور جواب دے سن کہ جس اللہ نے ساری مخلوق کو ہر چیز کو بولن دی طاقت عطا فرمائی اس اللہ نے ساکو بھی بولن دی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، اس واسطے اساں گواہی دے رہے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایک کافر لوگ، مشرک لوگ، جہنمی لوگ اگر صبر کریں تب بھی انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو برداشت کریں، صبر کریں، چیخیں چلاویں نہیں، تب بھی انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ معذرت کرنا چاہیں تو یہ انہاں لوگاں دے وچوں نہیں ہیں کہ جنہاں دی معذرت قبول کیتی ویندی ہے۔ یہ اب توبہ کرنا چاہیں، معذرت کرنا چاہیں، معافی منگنا چاہیں تو اب انہاں کو معافی بھی نہیں مل سکتی، اب انہاں دی معذرت بھی قابل قبول نہیں، اب انہاں دی توبہ ہی قابل قبول نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، توبہ دا دروازہ تو موت کو پہلے کھلو ہے، قیامت کو پہلے کھلو ہے۔ موت تے آمن تو بعد توبہ دا دروازہ بند ہو گیا، جیسا خاتمہ کفر دے ہوتے ہو گیا وہ بندہ ہمیشہ واسطے جہنمی ہے، ان دے واسطے کوئی نجات دا راستہ نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ اس دی کوئی معذرت قبول کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی نبی اور پیغمبر کو انہوں نے شفاعت کرنے دی اجازت ہے، نہ کسی مومن اور مسلمان کو انہوں نے شفاعت کرنے دی اجازت ہے۔ انہوں واسطے حتمی فیصلہ ہے ہمیشہ واسطے جہنم ہی ہونا، اب کوئی راستہ نہیں ہے نجات۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کہ اگر کوئی کافر کیوں نہیں، مشرک کیوں نہیں، سب تو بڑا گناہگار کیوں نہیں، موت تو پہلے اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے، کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، جتنے بڑے گناہ ہیں سارے گناہ معاف۔ وہ کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا مہربان اللہ ہے کہ اگر ساری زندگی کفر شرک گزاریے، جب بڑھیپا آ گئی، آخری عمر آ گئی ہے، آخری عمر دے حصے دے اندر
توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیتا۔ کتنا رحیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیسے بہترین موقع عطا فرمایا کہ تو میرے کو معذرت کرنی ہے تو موت تو پہلے کر لو، توبہ کرنی ہے تو موت کو پہلے کر لو، پھر قابل موت تو بعد کوئی معذرت قابل قبول نہیں، وہ تو فیصلہ شروع ہو ویسی، موت تو بعد تو پھر سزا و جزا ہے، عمل دا وقت گزر ویسی۔ تو قرآن کریم نے اس آیات کے اندر اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ کافر لوگ جہنم کے اندر جب پہنچ ویسے تو فرمایا آپ یہ صبر کریں یا چیخ و پکار کریں یا معذرت کریں، اب انہاں رامنا جہنم میں ٹھکانہ جہنم میں نکلنے سے کوئی معذرت قابل قبول نہیں ہے نا۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اساں انہاں دے نال ایسے ساتھی لگا دیتے ہیں کہ جیرے انہاں دے آگے دے اعمال کو اور پیچھے دے اعمال کو مزین کر کے دکھانے ہیں، خوشنما کر کے دکھانے ہیں۔ شیاطین انہاں دے مسلط کر دیتے ہیں جیرے انہاں دے آگے پیچھے دے اعمال کو، برے اعمال کو بھی اچھا کر کے دکھانے ہیں، خوبصورت کر کے دکھانے ہیں، داد رہنے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہوئے، ہن گناہ دے کم، بدعات دے کم، کفر شرک دے کم، لیکن شیطان مزین کر کے انہاں کو دکھانے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہوئے تساں، بہت خوب کر رہے ہوئے، بڑی بہادری دکھا رہے ہوئے۔ فرمایا کہ وہ ساتھی انہاں دے نال مقرر رہن، حتیٰ کہ وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور انہاں کول پہلے لوگ جڑے گزرے ہیں جن اور انس، جنہاں دے وچوں انساناں دے وچوں، انہاں دے نال ملا کے انہاں دے تے وہ عذاب دی بات سچی ثابت ہو گئی، انہاں دے حق دے اندر بھی سچی ثابت ہو گئی، یعنی یہ لوگ بھی عذاب دے مستحق بن گئے، جیسا کہ انہاں کول پہلے لوگ جنہاں نے کفر کیتا، شرک کیتا، نافرمانی کیتی، جہنم دے مستحق بنے، عذاب دے مستحق بنے، یہ لوگ بھی انہاں دے نال شامل ہو گئے، اور انہاں دے تے یہ عذاب دی بات سچی ثابت ہو گئی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، بہت بڑے خسارے دے اندر ہیں، ایسا زبردست خسارہ، ایسا زبردست نقصان ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، جرا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیتا ہے کہ انہاں دے نال جڑے ساتھی ہیں نا، انہاں نے انہاں کو برے اعمال ہی خوشنما کر کے پیش کیا۔ مجرم لوگ گناہ کر رہے ہونے، برائی دے کام کر رہے ہونے، لیکن الٹا ان تے فخر بھی کر رہے ہونے، اساں منہ اچھا کیتے ہیں، منہ چنگا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو قیامت دے دن جب حقیقت کھل سے پتہ لگ سی او ہو اساں تو وہ برا کر رہے سے، اور ایک سزا ہے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی دی ایک نقد سزا دنیا تے یہ ہے کہ بندہ گناہ دا کم کر دے اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہونا، گناہ دے کم کو گناہ سمجھے، گناہ کر تو رہی ہے لیکن جب تک اس کو گناہ سمجھ رہی ہے اتنے تک تو امید ہے کہ کدیں چھوڑ دے سی اس کو، گناہ جو سمجھ رہی ہے برا سمجھے۔ ایک بندہ گناہ دے کام کو اچھا سمجھ کے کر رہی ہے وہ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اس یہ تو سزا ہے، وہ تو گمراہی دے کھڈاں دے اندر دھکیل دیتا گیا۔ تو کافر لوگ قیامت دے دن جو ہے نا معذرت کر سن، لیکن کوئی معذرت قابل قبول نہ ہو سے، اللہ تعالیٰ فرمائے تو کوئی سزا ملی آئے کہ تھوڑے نال جڑے ساتھیاں تو کو برے اعمال خوشنما کر کے دکھے نا، تساں انہاں دے تے پکے رہے۔ ہدایت واسطے میں نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی کتاباں بھیجیاں، تساں انہاں دی بات تو سنی بھی نہیں، اور بھی نہیں کیتا، توجہ نہیں کیتی، اب تساں نے جہاں دی گل منی ہے شیاطین دی، اب انہاں دے اکٹھے جہنم وچ مزے کرو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں قرآن کریم دینا ہدایات دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔